يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا۔ آج سورہ طٰہٰ آیت نمبر 109 کی تفسیر کا دوسرے حصے کا بیان ہے۔ اس آیہ کریمہ کے اندر، جیسا کہ پچھلے بیان میں نے عرض کیا تھا، یہ فرمایا گیا کہ اس دن کسی کی شفاعت نفع نہ دے گی مگر جسے رحمان نے اذن دے دیا اور اس کی بات پسند فرمائی۔ اور پچھلے بیان میں اس چیز کے اوپر میں نے عرض کیا تھا کہ رحمان نے کس کی بات پسند فرمائی اور کس کو اذن دے دیا، تو اور شفاعت کن کن کے لیے ہوگی، کن لوگوں کے لیے ہوگی۔ اب آج اسی آیت کی ایک اور ڈائریکشن ہے کہ یومئذ لا تنفع الشفاعہ، اس دن کسی کی شفاعت نفع نہ دے گی، الا من اذن لہ الرحمن، مگر جسے رحمان نے اذن دے دیا ہے، جسے رحمان نے اجازت دے دی ہے، وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا، اور اس کی بات کو پسند فرمایا ہے۔ اور میں نے پچھلے بیان میں غالباً امام فخر الدین رازی کے حوالے سے یہ بات فرمائی تھی کہ وہ بات کس کی پسند فرمائی گئی ہے، پھر اس کے ضمن میں بھی آگے بات چلی تھی۔ تو اصل میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو شفاعت کا اذن عطا فرما دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے آپ کو شفاعت کا اذن عطا فرما دیا اور آپ کی شفاعت پر راضی بھی ہو گیا۔ اللہ نے آپ کو شفاعت کی اجازت دے دی ہے کہ آپ شفاعت فرمائیں گے، اور آپ کی شفاعت پر راضی بھی ہو گیا، اور آپ اجازت یافتہ شفیع اور بمقبول الشفاعت ہیں کہ آپ کی شفاعت جن سی ہے وہ قبول کی جائے گی، اور آپ کو اجازت یافتہ ہیں آپ شفاعت کے لیے، اور یہی اہل حق کا مذہب ہے کہ آپ یہ ان کا عقیدہ ہے جن سے۔ یہاں میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں خصائص الکبریٰ کی۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے مسجد ابو ذر غفاری کے اندر بہت لمبا سجدہ کیا، تو وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں ظن ہوا کہ ہمیں ایسا لگا کہ شاید اتنا لمبا آپ نے سجدہ کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح جسد اقدس سے پرواز کر گئی ہے۔ وہ ہم سمجھے کہ شاید آپ سرکار وصال فرما گئے ہیں، لیکن پھر جب آپ نے سر اٹھایا تو فرمایا کہ میرے رب نے میری امت کی بخشش میں مجھ سے مشورہ کیا، تو میں نے عرض کیا یا رب خلقوں کا و عبادوں کا، پھر دوسری بار پھر مشورہ کیا تو میں نے پھر یہی کلمات عرض کیے، پھر تیسری مرتبہ پھر مجھ سے میرے رب نے مشورہ کیا تو پھر بھی میں نے وہی کلمات عرض کیے کہ اے میرے رب، جو تو چاہے تو نے پیدا کیے اور وہ تیرے بندے ہیں۔ یعنی جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری امت کی بخشش کے سلسلے میں مجھ سے مشورہ کیا تو میں نے کہا مولا کریم، جو تو چاہے تو نے پیدا کیے میری امت کے جو لوگ ہیں اور وہ تیرے بندے ہیں۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا محبوب، آپ کی امت کے مسئلے میں آپ کو پریشان نہیں کروں گا، روز قیامت بغیر حساب کتاب محبوب میں آپ کے 70,000 امتی اور ہر ایک کے ساتھ 70,000 کی بخشش کروں گا۔ یعنی کہ میں روز قیامت والے دن بغیر حساب کتاب کے 70
70,000 آپ کے امتی جو سی، اور ہر شخص کے ساتھ 70,000 لوگ ہوں گے، میں ان کی بخشش کروں گا۔ اور ایسا 3 مرتبہ ہوا، اور یہ مشورہ بھی 3 بار ہی ہوا۔ یہ خصائص الکبریٰ کی میں نے آپ کو حدیث سنائی ہے، 3 مرتبہ۔ تو ایک مرتبہ میں 70,000 بندے، اور پھر ہر بندے کے ساتھ 70,000 بندے جو ان سے میں ان کو بخشوں گا، جو ان سے میں ان کو بخش دوں گا۔ تو اصل میں اب یہ حدیث میں نے آپ کو اس لیے سنائی کہ وعدہ جو ہے وہ تو روز ازل سے ہو چکا ہے کہ آپ شفیع المذنبین بن چکے ہیں۔ اب قیامت والے دن جو احادیث میں آتا ہے کہ آپ سجدہ فرمائیں گے، وہ شفاعت کرنے کی اجازت چاہنے کے لیے ہوگا، اس کے یعنی اذن تو آپ کو مل چکا ہے، اذن تو آپ کو مل چکا ہے۔ اذن کب کا مل چکا؟ اب تو حضور آپ شفاعت بالوجاہت کیجئے، اذن تو کب کا مل چکا ہے۔ یہ جو قیامت والے دن اب آپ سجدہ فرمائیں گے، یہ سجدہ اصل میں آپ وہ جو اذن مل چکا ہے اس کی اجازت کے لیے ہوگا کہ اب مجھے اجازت دی جائے کہ شفاعت کا جو ایک پروسیس ہے اس کو شروع کیا جائے۔ یہ تو اس کے لیے ہوگا یہ سجدہ جون سے۔ اسی طرح ایک شمائل ترمذی شریف کی حدیث ہے جس کے مالک جس کو روایت کی ہے سیدنا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور یہ حدیث میں نے اکثر بیانات کے اندر پہلے بھی بیان کی ہے کہ قیامت کے روز جب تمام اہل محشر پریشان ہوں گے، ہیبت اور خوف طاری ہوگا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج کس کی بادشاہی ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جواب بھی خود ہی دے گا، ایک اللہ سب پر غالب کی، یعنی پہلے اللہ پوچھے گا آج بادشاہی کس کی ہے، اور پھر اللہ خود ہی اس کا جواب دے گا کہ ایک اللہ سب پر غالب کی، آج اسی کی بادشاہی ہے۔ تو لوگ خوف سے آپس میں کہیں گے کہ کوئی ایسا رب کا پیارا اور مقبول ہو جس سے ہم شفاعت چاہیں۔ تو سب لوگ حضرت ابو البشر آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور حضرت آدم علیہ السلام سے عرض کریں گے کہ اللہ نے آپ کو اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا اور اپنی روح پھونکی اور آپ کے سر پر تاج نبوت سجایا اور آپ کو فرشتوں سے سجدہ کروایا، آپ ہماری شفاعت کریں تاکہ ہمیں اس سے رہائی ہو۔ تو آپ فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، تم کسی اور کے پاس جاؤ، تم کسی اور کے پاس جاؤ۔ پھر لوگ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، تو آپ بھی فرمائیں گے اذهبوا الی غیری۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، موسیٰ کلیم اللہ کے پاس آئیں گے، اور پھر حضرت عیسیٰ روح اللہ کے پاس آئیں گے، تو آپ فرمائیں گے تم سب اللہ کے پیارے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سب کو کہیں گے، ان امتوں کو، ان نبیوں کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار دو جہاں کے پاس جاؤ۔ چنانچہ سب لوگ حضور پر نور شفیع یوم النشور کہ حضور کی خدمت میں اب سب لوگ حاضر ہوں گے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے آنا لہا، اور میں ہی، یہ کام میرے ہی لائق ہے، میں ہی اس کام کے لائق ہوں۔ پھر فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، پاس میں پروردگار عالم کے پاس مقام قدس پر سر سجدے میں رکھ دوں گا اور عرض کروں گا یا رب امتی، یا رب امتی، اور اس کی وہ حمدیں بیان کروں گا جو میرا رب مجھے القا فرمائے گا۔ ایسی حمدیں مجھ سے پہلے آج تک کسی نے ادا نہیں کی ہوں گی، تو رب کریم فرمائے گا ارفع راسک یا محمد، تو میں عذرائے محبت، یعنی مجھے کہا جائے گا کہ اپنا سر مبارک، اپنا سر اٹھائیے اے محمد، تو میں عذرائے محبت سجدے میں ہی پڑا رہوں گا۔ پھر حکم ہوگا کہ محبوب سجدے سے اپنا سر اٹھاؤ، اور میں پھر بھی سجدے
میں اس کی حمد ہی بیان کروں گا، مختلف حمدیں بیان کروں گا جو اللہ نے مجھے سکھائی ہیں۔ پھر تیسری مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا ارفع رأسک یا محمد علیک الصلاۃ والسلام کل تسمع سل تعطى اشفع تشفع۔ تو اس وقت مجھے شفاعت کرنے کی اب اجازت دی جائے گی کہ اب آپ کو اجازت ہے، آپ جو ان سے وہ شفاعت کیجئے جو ان سے، یعنی فرمایا جائے گا محبوب اپنا سر اٹھاؤ، بات کرو، آپ کی بات سنی جائے گی، سوال کرو دیا جائے گا، محبوب شفاعت کرو، آپ کی شفاعت قبول ہوگی۔ یعنی اس وقت مجھے شفاعت کرنے کی باقاعدہ اجازت دے دی جائے، اب آپ شفاعت فرمائیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شفاعت کا دروازہ سب سے پہلے میں کھولوں گا۔ حضور نے فرمایا شفاعت کا دروازہ سب سے پہلے میں کھولوں گا، اور میرا امتی جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا میں اس کی بھی شفاعت کروں گا۔ کو اعلیٰ حضرت نے فرمایا خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی، یہ بے خبری کے خلق پھیری کہاں سے کہاں تمہارے لیے، اصالت کل، امامت کل، سیادت کل، امارت کل، حکومت کل، ولایت کل، خدا کے یہاں تمہارے لیے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا اسی طرح اب اسی سے ملتی جلتی میں آپ کو ایک اور حدیث مبارک سناتا ہوں جو کہ بخاری شریف، مسلم شریف، پھر ترمذی شریف، بیش مسند امام احمد بن حنبل، بے شمار کتابوں کے اندر وہ حدیث آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس گوشت لایا گیا تو آپ نے اس میں سے ایک دستی اٹھا لی، وہ آپ کو اچھی لگی اور آپ اس کو اپنے دانتوں سے کھانے لگے۔ پھر آپ نے فرمایا میں قیامت کے دن تمام لوگوں کا سردار ہوں گا، کیا تم جانتے ہو یہ کس وجہ سے؟ اللہ تعالیٰ اولین اور آخرین کو ایک میدان میں جمع فرمائے گا جس میں وہ پکارنے والے کی آواز سن سکیں گے اور سب کو دیکھ سکیں گے، سورج ان کے قریب ہو جائے گا، لوگوں کو اس قدر رنج و غم ہوگا جس کو وہ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ پھر وہ لوگ آپس میں باتیں کریں گے کہ تم دیکھ رہے ہو کہ تمہاری کیا حالت ہو چکی ہے، سنو کسی ایسے شخص کی تلاش کرو جو تمہارے رب کے پاس تمہاری شفاعت کرے۔ پھر وہ ایک دوسرے سے کہیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس چلو، وہاں جاؤ۔ پھر وہ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ آپ ابو البشر ہیں، اللہ نے آپ کو اپنے دست اقدس سے پیدا کیا اور آپ کے اندر اپنی پسندیدہ روح پھونکی اور فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آپ کو سجدہ کریں۔ اے آدم علیہ السلام، آپ ہمارے لیے اپنے رب سے شفاعت کیجئے۔ کیا آپ دیکھ نہیں رہے کہ ہمارا کیا حال ہے؟ کیا آپ نہیں دیکھ رہے کہ ہم کس حالت میں؟ بس حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے کہ آج میرا رب غضب میں، وہ اتنے شدید غضب میں نہ پہلے تھا اور نہ آئندہ کبھی ہوگا، اور اس نے مجھے ایک درخت سے کھانے سے منع کیا تھا اور میں نے اس کی بظاہر معصیت کی۔ مجھے اپنے نفس کی فکر ہے، مجھے اپنے نفس کی فکر ہے، میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ، نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ پھر لوگ حضرت نوح کے پاس جا کر کہیں گے اے نوح، بے شک آپ زمین والوں کے سب سے پہلے رسول ہیں اور بے شک اللہ نے آپ کا نام بہت شکر ادا کرنے والا بندہ رکھا ہے، آپ اپنے رب کی طرف ہماری شفاعت کیجئے۔ کیا آپ نہیں دیکھ رہے آج ہم کس حالت میں ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے آج میرا رب سخت غضب میں ہے اور میں نے اس سے پہلے
اتنے غضب میں، اس سے پہلے اتنے غضب میں وہ نہ تھا، نہ اس کے بعد اتنے غضب میں ہوگا، اور بے شک میں نے اپنی قوم کے خلاف ایک دعا کی تھی، نفسی نفسی نفسی، تم لوگ میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ، جاؤ تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ پھر لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے اے ابراہیم، آپ اللہ کے نبی ہیں اور تمام زمین میں سے اللہ کے خلیل ہیں، آپ اپنے رب کے پاس ہماری شفاعت کیجئے، کیا آپ نہیں دیکھتے کہ ہم کس حال میں ہیں؟ وہ ان سے کہیں گے کہ آج میرا رب بہت غضب میں ہے، اور اس سے پہلے اتنے غضب میں تھا اور نہ اس کے بعد اتنے غضب میں ہوگا، میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ، جاؤ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ پھر وہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے اے موسیٰ، آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے آپ کو رسالت سے اور اپنے کلام سے سرفراز کی ہے، آپ اپنے رب کے پاس ہماری شفاعت کیجئے، کیا آپ نہیں دیکھتے کہ آج ہم کس حالت میں ہیں؟ وہ کہیں گے کہ بے شک آج میرا رب سخت غضب میں ہے، وہ اس سے پہلے اتنے غضب میں تھا اور نہ اس کے بعد اتنے غضب میں ہوگا، اور میں نے ایک ایسے شخص کو قتل کر دیا تھا جس کو قتل کرنے کا مجھے حکم نہیں دیا گیا تھا، نفسی نفسی نفسی، تم میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ، جاؤ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ پھر لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ اے عیسیٰ، آپ اللہ کے رسول ہیں اور اس کا وہ کلمہ ہے جس کو اس نے مریم کی طرف القاء کیا تھا اور اس کی پسندیدہ روح ہیں، اور آپ نے لوگوں سے پنگوڑے میں کلام کیا تھا، آپ ہماری شفاعت کیجئے، کیا آپ نہیں دیکھتے کہ آج ہم کس حالت میں ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ آج میرا رب بہت غضب میں ہے، وہ اس سے پہلے اتنے غضب میں تھا، نہ اس کے بعد اتنے غضب میں ہوگا، اور وہ کسی گناہ کا ذکر نہیں کریں گے، اور وہ کسی گناہ کا ذکر نہیں کریں گے، اور کہیں گے نفسی نفسی نفسی، تم میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ۔ پھر لوگ تاجدار دو جہاں، شاہ سوار لا مکان، مالک زمین و آسماں، روح کن فکاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور کہیں گے یا محمد، آپ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم الانبیاء ہیں، اللہ نے آپ کے سب اگلے اور پچھلے بظاہر خلاف اولا کاموں کی مغفرت کر دی ہے، آپ اپنے رب کے پاس ہماری شفاعت کیجئے، کیا آپ نہیں دیکھ رہے کہ ہم کس حالت میں ہیں؟ تو اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر میں عرش کے نیچے جاؤں گا اور اپنے رب کے حضور سجدے میں گر جاؤں گا، پھر اللہ عز و جل کے لیے حمد و ثنا، اللہ میرے لیے حمد و ثنا کے ایسے کلمات کھول دے گا جو مجھ سے پہلے کسی کے لیے نہیں کھولے گئے ہوں گے۔ پھر مجھ سے کہا جائے گا اے محمد اپنا سر اٹھائیے، آپ سوال کیجئے، آپ کو دیا جائے گا، آپ شفاعت کیجئے، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ میں اپنا سر اٹھاؤں گا، میں اپنا سر اٹھا کر کہوں گا اے میرے رب میری امت، اے میرے رب میری امت، بس کہا جائے گا اے محمد آپ جنت کے دائیں دروازے سے اپنی امت کے ان لوگوں کو داخل کر دیجئے جن سے کوئی حساب نہیں لیا جائے گا، اور باقی دروازوں میں بھی وہ لوگوں کے شریک ہوں گے۔ پھر آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جنت کی دو چوکھٹوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا مکہ اور بصرہ میں فاصلہ ہے، اتنا فاصلہ ان دو چوکھٹوں کے درمیان کے اندر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے قسم اٹھا کر یہ بات فرمائی، تو یہ چیز اللہ نے فرمائی کہ یومئذ لا تنفع الشفاعہ،
الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا، اس دن کسی کی شفاعت نفع نہ دے گی مگر جسے رحمان نے اذن دے دیا اور اس کی بات پسند فرمائی۔ اور یہ بات میں نے آج آپ کو سمجھائی کہ اصل میں اذن تو آپ کو کب کا مل چکا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ اذن آپ کو قیامت والے دن ملے گا، نہیں، اذن کب کا مل چکا ہے۔ قیامت والے دن آپ کا جو سجدہ ہے وہ اس اذن کو پریکٹیکل سامنے شفاعت شروع کرنے کی اجازت کے لیے ہوگا۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔